میں ہوں آپ کا دوست صدام حسین حسنی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انسانیت پر کہ انسانیت کیا ہے، انسانیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور انسانیت کا درجہ کیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو شرف و تکریم سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، تو ان میں سب سے بہتر جو مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ ہے انسان۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج انسانیت کے ہمارے یہاں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس انسانیت کا کیا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات کہا ہے، اور آج ہم نے انسانیت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ناظرین، آج جہاں انسانیت کا بے دریغ قتل کیا جاتا ہے، انسانیت کو اگرچہ حیوان سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس دور میں بھی کچھ ایسے ادارے، کچھ ایسی تنظیمیں اور کچھ ایسے فرشتہ صفت انسان موجود ہیں جو ہر وقت ہم انسانیت کی خدمت کے لیے اور انسانیت کی ویلفیئر کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ تو ناظرین، ان اداروں میں سے ایک ادارہ جو اس وقت حکومتی لیول پر پاکستان میں کام کر رہا ہے وہ ہے ریسکیو 1111۔ ناظرین، کوئی بھی حادثہ ہو یا طوفان، زلزلہ ہو یا سیلاب، آگ ہو یا پانی، آندھی ہو یا طوفان، دن ہو یا رات، ہر وقت ہر جگہ جہاں آپ کے گھر والے، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار بھی نہیں پہنچ پاتے، تو وہاں سب سے پہلے آپ جسے پاتے ہیں وہ ہے ریسکیو 1122۔ تو ناظرین، ریسکیو 1122 کے بارے میں یقیناً آپ بھی جاننا پسند فرمائیں گے، تو ہمارے ذہنوں میں بہت زیادہ سوالات ہیں۔ تو ان تمام سوالات کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے معزز مہمانوں کو ہمارے پاس تشریف فرما ہے۔ معزز مہمان جناب لیڈ فائر ریسکیور محمد رضوان خان صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے لیڈ فائر ریسکیور محمد راشد علی صاحب۔ تو سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور نوبل ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ تھینک یو۔ تو ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا سوالات کی ابتدا کرتے ہیں۔ محترم رضوان صاحب سے ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ محترم رضوان صاحب، یہ ریسکیو کا ادارہ کب عمل میں آیا اور یہ کس کی کاوش تھی؟ تھینکس مسٹر اسلام، مجھے خوشی ہے کہ میں آج آپ کے سامنے ہوں، اور میں نوبل ٹی وی والوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ تو ریسکیو 1122 کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ ریسکیو 1122 کا جو ادارہ تھا کافی ٹف ٹائم گزارنے کے بعد حکومتی لیول پر یہ آیا، اور اس کا باقاعدہ جو آغاز ہوا 2004 میں، 2004 سے ابھی تک مسلسل ریسکیو 1122 اس ادارے کو کامیابی سے انسانوں کی خدمت کے لیے ہر وقت ہمارا گوش اور اس کو مسلسل اپنی کاوشوں کے ساتھ چلا رہا ہے، اور اس کے جو بانی ہیں ڈاکٹر رضوان حسین صاحب، ان کی کاوشوں سے آج یہ ادارہ پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں پھیل چکا ہے۔ جی محمد راشد صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ریسکیو کا مقصد کیا ہے اور اس کا ویژن کیا ہے؟ السلام علیکم، شکر گزار ہوں نوبل ٹی وی کا جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا۔ آپ نے سوال کیا کہ ویژن کیا ہے ریسکیو 1122 کا، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ یہ بات کہوں گا کہ ریسکیو 1122 خدمت خلق کے لیے وجود میں آیا یا لایا گیا۔ اس کا جو مقصد ہے وہ دکھی انسان کی خدمت کرنا، لاوارث انسان جو روڈ پر ایکسیڈنٹ کی صورت میں
پڑے تڑپتے رہتے تھے، کوئی انہیں اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا. تو لاوارث جو افراد روڈ پہ تڑپتے رہتے تھے اور اپنی جان سے ہاتھوں کرتے تھے، ان کی خدمت کے لیے یہ ادارہ جو ہے بنایا گیا، جو کہ ڈاکٹر رضوان نذیر ڈائریکٹر جنرل ہیں RSQ کے، ان کی کاوش سے وجود میں آئی. اچھا رضوان صاحب سے بتائیں کہ کیا ریسکیو کے عمل سے پہلے کوئی ایسا تربیت یافتہ ادارہ یا کوئی تنظیم تھی جو ایمرجنسی میں ہر وقت ہماری مدد کر سکے؟ نہیں، میرے خیال سے 1122 سے پہلے جو کہ کچھ NGOs کام کر رہی تھی، مگر ان کا جو اسٹینڈرڈ تھا اس لیول کا اسٹینڈرڈ نہیں تھا جتنا RSQ 1122 کو فراہم کیا گیا ہے. اور اس کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہیں، اس کی باقاعدہ ہر جگہ پہ ایویلویشن ہوتی ہے. جب مکمل ٹریننگ سیشن ہوتا ہے اس کے بعد ہر ایک ڈسٹرکٹ میں اس کے جوان جاتے ہیں، باقاعدہ یونیفارم میں ہوتے ہیں اور اس وقت جا کے آغاز کرتے ہیں وہاں پہ ان کیس آف ایمرجنسی. تو اس سے پہلے جو بھی NGO یا کوئی ادارہ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کر رہا تھا جسٹ لائک ایمرجنسی، تو اس وقت کوئی ایسا تربیت یافتہ عملہ ان کے پاس نہیں تھا. لیکن اب جو جوان اس 1122 کو جوائن کرتے ہیں ان کو باقاعدہ پہلے تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے ایک مریض کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور اس کی زندگی کیسے بچانی ہے. اس کے بعد جب وہ مکمل طور پر ٹرین ہو جاتے ہیں، بعد میں ان کو یہ ڈیوٹی سونپی جاتی ہے کہ آپ وہ جائیں اور خدمت کریں. اس طرح یہ آرمی میں فورس میں اس طرح ٹریننگ دی جاتی ہے، تو آپ کے ادارے میں RSQ 1122 میں کس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ جی، اس کا ٹریننگ بہت ٹف قسم کی ہوتی ہے. اس میں سیم جو آرمی سے بھی ہمیں انسٹرکٹر آتے ہیں، SSG سے بھی آتے ہیں اور کافی تربیت یافتہ فارن کنٹری سے بھی آتے ہیں، جو ہمیں اتنی ٹف ٹریننگ کرواتے ہیں کہ جس وقت ایمرجنسی کہیں پہ کریٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک عام انسان جو ایمرجنسی کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، مطلب اتنی ٹف وہاں پہ صورتحال ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے. وہ جسٹ شور ہوا بھنسڑ کا عالم ہوتا ہے، مگر RSQ 1122 کے جوان اس وقت اس پہ رسپانس دے رہے ہوتے ہیں، مریضوں کو نکال رہے ہوتے ہیں، اور یہ صرف اسی ٹریننگ کے ہی بلبوتے پہ وہ اتنا سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز ایک عام انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیل کر سکے. کیا ایسی حالات یا ایسی صورتحال میں کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ کسی کی جان کو بچاتے ہوئے میں اپنی جان بازی میں کیوں لگا رہا ہوں؟ کیا آپ کے ذہن میں کبھی ایسا سوال پیدا نہیں ہوگا؟ جی بالکل. اگر ہم اس سوال کو سوچتے ہیں تو ہمیں صرف قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اور یہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں ہر وقت جوان رکھتا ہے اور ہر انسان کی خدمت کرنے کے لیے جوان ہے. اچھا محترم راشد صاحب، ہمیں بتائیں یہ جو RSQ 1122 کن ایمرجنسیز میں ہماری ہیلپ کر سکتی ہے؟ کون سی ایسی ایمرجنسیز ہیں؟ RSQ 1122 جو ادارہ ہے جی، یہ ہر قسم کی ایمرجنسی سے مدمہ ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. اس میں کسی بھی قسم کی ایمرجنسی ہو، ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو، زلزلہ ہو، کسی بھی قسم کا سانحہ ہو، بارش، آفات، سیلاب کی صورت میں آ سکتا ہے، کسی بھی قسم کی ایمرجنسی ہو RSQ 1122 ہے ہر وقت تیار ہوتی ہے کہ 1122 جی لائک کیا جائے. ایک کال پر جو ہے 7 منٹ کا رسپانس ٹائم ہے، یہ رسپانس کرتے ہیں اور ہر. اچھا، یہ آپ کی ایمرجنسی یعنی کہ ایمبولینس کتنے وقت میں متعلقہ جگہ تک حادثہ میں پہنچ جاتی ہے؟ کتنا ٹائم لگتا ہے پہنچنے میں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جیسے کہ ہوتا یہ ہے کہ پارٹیشن کی جاتی ہے علاقوں کی، تو اس حساب سے رسپانس ٹائم جو ہمارا ہوتا ہے ایوریج 7 منٹ ہوتا ہے. 7 منٹ کے اندر جو ہمیں رسپانس کرنا ہوتا ہے، اس ایمرجنسی کو جگہ ڈیل کرنا ہوتا ہے. فرسٹ ایڈ دینے کے بعد اگر مستحق ہوتا ہے پیشنٹ کو اسے جگہ راشد کے جواب میں تھوڑی سی ایڈ کروں کہ ہماری جو RSQ 1122 ہے اس کی جو پہچان ہے وہ ویسے تو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں موسٹلی یہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے اس کو ایکٹ کرتے ہوئے. بالکل روڈ پہ ہی موسٹلی اس کا حکم بہتر وہ سنائی دیتا ہے. اور ایمبولینس جو RSQ 1122 کی پہچان ہے، لیکن 2004 کے بعد
2006 کے اینڈ میں ہمیں فائر سروس کی ریسکیو 112 کے حوالے کر دی گئی ہے. اب فائر کی جہاں بھی کہیں ایمرجنسی آتی ہے یا کہیں کوئی دشمنی کے باعث کسی چیز کو آگ لگا دیتا ہے یا کہیں بلاسٹ ہو جاتا ہے تو بلاسٹ کی صورت میں آگ کی صورت میں کوئی بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے دریا میں یا کہیں سیلاب آ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی ریسکیو 112 کی جوان ہی رسپانس کرتے ہیں اور لوگوں کی جان کو بچاتے ہیں. جی رضوان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال مثال آگ آ گئی ہے زلزلہ آ گیا یا سیلاب تو اس صورت میں ہمیں سب سے پہلے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سر سب سے پہلے اقدامات میں تو یہ ہوتا ہے کہ وارننگ ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے وارننگ دی جاتی ہے کہ اس علاقے میں اس چیز کے خدشات ہیں کہ وہاں پہ سیلاب آئے گا اور اگر زلزلہ آ جائے تو زلزلے سے وہ بھی پوری ایک ہماری ٹیم ہوتی ہے جو اویئرنیس دیتی ہے. اس حوالے سے مختلف ٹریننگ سیکشن کنڈکٹ کراتی ہے 3 دن کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر جگہ سے وہ اس قسم کے مطلب جیسے ہم کہتے ہیں سیفٹی پلان وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ سروے کر کے تیار کرواتی ہے. اور اس معاملے میں اگر کوئی یہ چیز پسند کرے کوئی بھی ادارہ ہے کوئی بھی انسٹیٹیوشن تو اس کو جا کے رہتے ہوئے وہاں جاتے ہیں ہر دن سے میڈیکل کے فائر کے ونگ سے اور ریسکیو کے ونگ سے ان کو حفاظتی اقدامات بتاتے بھی ہیں ان کی ڈرل بھی کرواتے ہیں اور ان کی باقاعدہ ڈرائنگ بھی بنا کے دیتے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ گائڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا ایمرجنسی اپنی ٹیم کو والنٹیئر جو وہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کیسے موو کرنا ہے اور ریسکیو 112 کے ساتھ ہمیں کیسے مل کے چلنا ہے. اچھا جی محترم راشد صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو ریسکیو کی ایمبولینس ہے اس ایمبولینس میں اور عام ایمبولینس میں کیا فرق ہے؟ کیا کوئی ڈفرینٹ ہے یا عام ایمبولینس کی طرح ہے؟ جی بالکل بہت ڈفرینس ہے. فرسٹ آف آل ریسکیو کی ایمبولینس میں جو اسٹاف ہوتا ہے وہ ٹرین ہوتا ہے جبکہ عام ایمبولینس میں اسٹاف ٹرین نہیں ہوتا. وہ جسٹ شفٹنگ کے قابل ہوتی ہے یا لائق ہوتی ہے. اس میں ایکوپمنٹ نہیں ہوتے جبکہ ریسکیو 112 کی ایمبولینس میں مکمل ایکوپمنٹ فرسٹ ایڈ کا مکمل سامان موجود ہوتا ہے جو کہ پیشنٹ کی زندگی بچانے کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے. اور یہ جو آلات لگے ہوتے ہیں ایک ایمبولینس کے اندر مختلف آلات کا اثر ہونا فرسٹ ایڈ کا سامان ہونا جو مریض اس کے اندر لیٹ ہوتا ہے اس کو نفسیاتی طور پر بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آج یہ سب کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ میرے لیے ہی لگا ہوا ہے. وہ فوری طور پر وہاں پہ کارڈینیٹر لگا ہوتا ہے وہاں پہ ڈریسنگ ہوتی ہے وہاں پہ بینڈیج ہوتی ہیں وہاں پہ سپلنٹ ہوتے ہیں ایچ اینڈ ایوری وہاں موجود ہوتی ہے. سیم لائک منی ہاسپٹل ہوتی ہے ہمارے یہاں تو اس میں باقاعدہ تربیت یافتہ عملہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ جو ہوتے ہیں ہمیں فار ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب مریض دیکھتا ہے کہ کارڈینیٹر چل رہا ہے اس پہ وہ اپنی پلس دیکھتا ہے بلڈ پریشر دیکھتا ہے تو اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آیا میں اب ریکور ہو جاؤں گا مجھ پہ کام جو ہے ٹریٹمنٹ جاری ہو گئی ہے. لیکن اس کی اگر ہم کمپیریزن کریں عام ایمبولینس ہے تو اس ایمبولینس کے اندر جو چیز بھی آپ کو وہاں نظر آئے گی موسٹلی وہ جو مریض ہوتا ہے یا اس کے وکیل ہوتے ہیں ان کی مینج کردہ چیزیں ہوتی ہیں باقی اس میں کوئی خاص ایسا فرسٹ ایڈ کا سامان وغیرہ نظر نہیں آتا. یہ آپ کے تربیت میں ٹریننگ میں یہ ڈاکٹریٹ کے حوالے سے بھی آپ کو تربیت دی جاتی ہے؟ جی بالکل ہمیں اس قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ سپوز لائک جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو چوٹ لگی ہے تو وہاں خون بہہ رہا ہے کسی کو کہیں بھی ایسے ایمرجنسی میں وہ آ گیا ہے کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا وہ فال فرام ہارٹ میں اس کی کوئی ہڈی جلی ہو گئی ہے تو اس حوالے سے ہر چیز کیسے سپلیٹ لگاتے ہیں ہڈی کو حرکت کو کیسے روکتے ہیں خون کو کیسے روکتے ہیں اگر کوئی مریض بے ہوش ہو جائے تو اس کو کیسے ریکور کرتے ہیں اگر کوئی مریض جل جائے رات کی ایمرجنسی میں اس کو کیسے بچاتے ہیں اگر کوئی ڈوب جائے یا ڈوب رہا ہو تو اس کو ہم نے کیسے وہاں بچانا ہے. اس ہر چیز کے حوالے سے اگر کوئی مریض ایک بلڈنگ کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ اس میں پھنس جاتا ہے اس کی نیچے کی بلڈنگ میں آگ نہیں ہے اوپر والی بلڈنگ میں اور وہ آگ کے ٹاپ پہ چلا جاتا ہے تو اس صورت کے بعد کوئی راستہ نہیں ہوتا نیچے جانے کا اس سلسلے میں جو ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے وہ چیلنج ہوتی ہے ہم روپ کی مدد سے مریض کو کے ساتھ کنیکٹ کر کے نیچے بھیج دیتے ہیں. یعنی پاک آرمی کی ملٹری کو ٹریننگ ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کو جس طرح آرمی کی جو ریسپیشن اس کے حوالے سے جو پاک جو ہماری ماؤنٹ ہوتی ہیں پارٹیاں ہوتی ہیں اس قسم کی ان سے جیسے وہ ہے بندے ایک دوسرے کا موو کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے اندر ایمرجنسی رو کے بندوں کو پیچھے دیکھتے ہیں. رضوان صاحب ہمارے پاس ٹائم ہے ہمیں یہ بتائیں کہ مثال کے طور پر ہم روڈ پہ جا رہے ہیں کوئی ایسا حادثہ پیش آ رہا ہے
تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے اس حادثے میں؟ جی حادثے کی صورت میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو مریض آپ کو وہاں نظر آ رہے ہیں تو پہلے نمبر پر تو آپ یہ کریں کہ کاؤنٹ کر لیں کہ مریض کتنے، اس کے فوراً بعد یہ دیکھ لیں کہ کون سا مریض زیادہ سیریس ہے جس کا زیادہ خون بہ رہا ہے۔ اس صورت حال میں اگر مریض، کیونکہ جیسے آپ اسیسمنٹ کریں گے وہاں پہ مریضوں کی گنتی کریں گے تو جب آپ ریسکیو 112 کو کال کرنے لگیں گے تو سب سے پہلی انفارمیشن ہوتی یہی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی حادثہ کس نوعیت کا ہے، آپ نے فوراً بتانا ہے کہ بھائی اس چیز کے درمیان حادثہ ہوا ہے، تو اس کے فوراً بعد آپ نے یہ چیز بتانی ہے کہ یہاں پہ وکٹم جب آپ بتا دیں گے، آپ مریضوں کے جو فرسٹ ایڈ کی بات ہے اس حوالے سے جو انفارمیشن آپ اس کو دیں گے کہ کتنے مریض ہیں اس چیز کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسی حوالے سے وہ جب ایمبولینس موو ہوگی تو وہ اپنے آپ کو تیار کر کے آئے گی، اور آپ نے والنٹیئرلی وہاں پہ کیا کرنا ہے، اگر کسی مریض کا خون نکل رہا ہے اس کے آپ کو ٹانگ میں نکل رہا ہے یا جس حصے سے بھی اس کو آپ 8 لیول میں تھوڑا ایلیویٹ کر دیں، اونچا کر دیں، اور اونچا کرنے کی جگہ کو اٹھ رہے پریس کر دیں تاکہ آپ کا خون اٹھ جائے۔ اگر اس کی کوئی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کے اس حصے کو موو نہ کریں، ہلائیں، اور اگر کوئی مریض آپ کو ایسا ملتا ہے کہ جو بے ہوش پڑا ہے، ممکن ہے ہیڈ انجری ہوگی، تو آپ اس کو چھیڑنا نہیں، جسٹ جیسے ریسکیو آتی ہے وہ خود اس کو ڈیل کر لیں گے۔ آپ نے جسٹ ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں یا خون بہنے کی صورت میں اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ریسکیو کے نا جو کال سینٹر ہوتا ہے وہاں لوگ تنگ کرتے ہیں، رانگ کال کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ سر اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو فیک کال ہے، جسٹ ریسکیو کا ٹائم لائے گا، اگر آپ فون کو بزی کر دیتا ہے، اسی دوران اگر خدا نخواستہ اسی کے کسی رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اسی کا کوئی رشتہ دار کسی نہر یا ندی میں گر جاتا ہے، ممکن ہے اس کے گھر کو آگ لگ جاتی ہے، شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، اسی دوران وہ کال ملاتا ہے ریسکیو، اور ریسکیو کا نمبر بزی لے لیتے ہیں، تو اس دوران آپ خود سوچیں کہ کس کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ جب اس کو اس چیز کا علم ہوگا کہ میری ایک فیک کام کرنے پر میرے کسی عزیز رشتے دار کی جان چلی گئی ہے تو وہ زندگی بھر اس اپنی غلطی کو نہیں بھول سکے گا۔ اگر ہر انسان یہ سوچے کہ میرے غلط استعمال سے کسی کی جان جا سکتی ہے، اور وہ اس چیز کو تب جا کے سمجھے گا جب اس کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا، لیکن اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خون کو انگیج نہ کرے اور صرف انسان کا اپنے اندر درد رکھتے ہوئے اس چیز کو سپورٹ کرے اور دوسروں کو بھی اس چیز کی اویئرنیس دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جی پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، تو آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ ریسکیو 111 کیوں جوائن کیا، حالانکہ آپ نے بہت سی اس کے علاوہ بھی ادارے تھے؟ سر بہت سے ادارے تھے، الحمدللہ میں نے بھی کافی جگہ پہ جاب کے لیے ٹرائی کیا، لیکن آپ نے یہ مجبوری سے کیا یا شوق کی بنا؟ میں تو اتنا کہوں گا کہ باقی کچھ ادارے تھے جن میں مجھے کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ ان میں شاید کہیں کرپشن کا چانس ہے، تو میں نے اس ادارے کا پریفر نہیں کیا، لیکن جب میں نے ریسکیو 112 کو جوائن کیا تو اس کی سروسز، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن، اس کا مین ویژن جو اس کا ویژن تھا اس کے بارے میں مجھے بہت خوشی ہوئی، اور جیسے میں نے یہ جوائن کیا اس دن سے لے کے آج دن تک مجھے کبھی کوئی ایسا حادثہ یا دن نہیں آیا جب میں اس چیز کا گلہ کروں کہ مجھے یہ ادارہ جوائن نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے دلی طور پر خوشی بھی ہے، اور میں اس چیز کو بھی لوگوں کو بھی اس چیز کی مطلب نصیحت کروں گا کہ آپ بھی اس ادارے کے لیے دعا کریں، اس ادارے کو سپورٹ کریں، اور اس ادارے کی ویلفیئر کے لیے جتنی اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں میں یہ ایڈیشن دینا چاہوں گا کہ حلال رزق کمانا ہر مسلمان کا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر انسان کو ہے جس اس مقدر کا دل کے رہے گا، اس محکمے کے اندر حلال رزق ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے دکھی انسان کی خدمت کر کے وہ جذبہ ملتا ہے، وہ نیکی حاصل کرتے ہیں جو دوسرے اداروں میں رہتے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت بہت مہربانی، ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہونا چاہتا ہے، تو میں بارے دیکھ رہا کہ مہمان خصوصی کا معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محترم رضوان صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد راشد علی صاحب، بہت بہت مہربانی، آپ لوکل ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت بہت مہربانی۔ تو ناظرین یقیناً آپ نے ہمارے معزز مہمانوں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، ریسکیو کے حوالے سے اور اویئرنیس حاصل کی ہوگی، اور اس کے بارے میں ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، یقیناً آپ نے بہت زیادہ اویئرنیس حاصل کی ہوگی۔ تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں پروگرام کرتے رہیں گے، تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے نوبل ٹی وی۔